حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی۔ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا تھا، آپ علیہ السلام نے قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواستگاری کرتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواہشیں لے کر اور تاج زریں سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرن جسرین زیورات سے جوڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی۔ تہران جزیری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی ہوئی۔ قصص النبیین میں بھی یہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا اور نہ ہوگا۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا نہیں میں بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نکاح کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول لے لیتا ہے۔ اگر کوئی سوداگر عورت کے ساتھ جاتا ہے تو وہ اس عورت کو بھی چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ ساری جہاں میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لے لو تو بھی میں تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہوئے، نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں ایک عورت صاحب جمال حسن اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانیہ گھر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے کر گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا،
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم مجھے اپنی بہن کو دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ ان کو حمام میں لے جا، نہلا دھلا کر لباس سے فاخرہ پہنا کر اس خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کریں سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا، فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھس گیا۔ اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر ہوں لیکن میرا خاوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اللہ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی۔ اسی وقت ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنا چاہی۔ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوا تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ ملعون نے کہا اے ابراہیم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا اور میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس کی دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنعان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نے خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تم ہی کو دیتا ہوں اور جو گناہ اور تقصیریں مجھ سے ہوئی معاف کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر قلعان کے چلے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی گئیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے حضرت سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا لیکن حضرت سائرہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں، حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے عقد کر لیجئے کہ اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اس سے کوئی اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کی خواہش کے موافق حضرت بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ کی شان کے 1 سال بعد ہی اس کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کتاب ازدواج الانبیاء
حضرت سائرہ خاتون کی وفات کی تھوڑی مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جن کا نام قطورہ تھا، جن کے بطن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کتاب مسورہ میں اس بیوی کا نام یا حجین بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔